کلام عشق میں آج قرآن پاک سے لیا ہوا موضوع ہے اور وہ ایک واقعہ ہے حضرت بی بی مریم کا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقام پر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں وہ ہیں حضرت عمران۔ سورہ آل عمران انہی کی مناسبت سے اور انہی کے نام کی نسبت سے قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران 2 گزرے ہیں، مفسرین نے فرمایا ایک ہے عمران بن ماسان اور دوسرے ہیں عمران بن یسہر، کیونکہ سیدہ بی بی مریم کے جو والد ہیں ان کا نام بھی عمران ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں عمران بن یسہر، ان کا نام بھی عمران ہے، اور ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ اچھا، یہ جو قرآن سورہ آل عمران میں 3 پارے میں اللہ رب العالمین نے سیدہ بی بی مریم کا واقعہ بیان کیا، وہ سورہ آل عمران میں حضرت عمران بن ماسان جو کہ حضرت بی بی مریم کے والد گرامی ہیں، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ ان کی وائف کا نام تھا حنا بنت فاقوزہ۔ صحیح۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی اپنے بچے کو بہلا رہی ہے۔ اچھا۔ سالوں ہو چکے تھے، نبیوں کا گھرانہ تھا اور بڑا پاک باز گھرانہ تھا، تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو مجھے اولاد دے گا، ان لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ جو میرے بچہ پیٹ میں ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ کیا بات۔ اچھا، اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف اور صرف مرد قبول کیے جاتے تھے۔ اچھا۔ اب ہوا کیا، یہ منت مان لی، اللہ رب العالمین نے اولاد سے نواز دیا۔ فلما وضعتها، جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی، تو آپ نے کہا ولیس الذکر کالانثی، اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ اللہ کے مقرب نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے متولی تھے۔ اچھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے بہترین قبولیت کے ساتھ بی بی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ اچھا، اس کو بقبول حسن کیوں کہا قرآن نے؟ مفسرین شاہ فرماتے ہیں قبول حسن اس لیے کہا کہ لڑکے قبول کیے جاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لڑکی کو خدمت بیت المقدس کے لیے قبول کر لیا جائے، وہ قبول کر لیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ فرمایا کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے ان کو بہت اچھی پروان کے ساتھ پروان چڑھایا۔ اور کیا اللہ کی نعمت تھی سیدہ بی بی مریم پر، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعد میں آنا ہے، ابھی تو خود ان کی والدہ پیدا ہوئی ہیں، اور مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ سیدہ بی بی مریم جب اللہ فرماتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے بہترین پرورش کے ساتھ انہیں پروان چڑھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن نے یہ کو کہا کہ نباتاً حسناً، بہترین پرورش۔ اسی پرورش کیا تھی؟ فرمایا عام طور پر جو بچہ 1 سال میں اس کی قد و قامت، اس کی جسامت بڑھتی ہے، فرمایا 1 مہینے میں بی بی مریم اتنا بڑا ہوتی تھی۔ جو 1 سال میں بچہ بڑا ہوتا ہے اتنا یہ ایک مہینے میں ان کا قد اور جسامت اور قد و قامت اور طاقت جسم میں آ جاتی۔ اب لیجئے جناب سیدہ بی بی مریم جوان ہو گئی، اب دیکھ رہے کون کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے کفالت میں زکریا علیہ السلام کی۔ زکریا علیہ السلام آپ کے سگے خالو ہیں، ان کی کفالت میں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے یہاں ایک بات عرض کروں میں قبلہ، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی عارف باللہ ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا ناممکن و محال ہوتی ہے۔ جس طرح دن میں رات میں سورج نکلنا ناممکن ہے، میں کہتا ہوں ممکن ہے، ہو سکتا ہے رات میں سورج نکلا ہے، نبی سے گناہ ہونا اس سے زیادہ ناممکن ہے، ایک بات، اور خطا ہونا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس محراب میں، محراب کہا جاتا ہے عبادت کے حجرے کو، جس محراب میں آپ عبادت کر رہی ہوتی تو آپ ایک مرتبہ گئے اور کئی بار ایسا دیکھا کہ محراب میں جہاں عبادت کر رہی ہوتی، جو حجرہ تھا آپ کا، وہاں بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو وجد عندها رزقا، بے موسم پھل پاتے۔ تو ایک دن آپ نے اپنی بچی سے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی موسم نہیں ہے ابھی، پھر بھی مثال کے طور پاکستان میں آم کا موسم نہیں ہے، آپ آم دیکھیں تعجب تو ہوگا نا، ابھی موسم نہیں ہے اور بے موسم پھل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ اب
اس حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے مقرب بندی ہیں، حالانکہ خود بھی مقرب ہیں. ہاں زکریا علیہ السلام کی خود کی دعا قابل قبول ہے. صحیح. لیکن آپ انداز سے لگائیے قرآن مجید فرقان حمید کا کیا طریقہ ہے، اور قرآن نے کیا زبردست طریقہ سکھایا. قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے. اللہ کے خود اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن آپ نے دنیا کو گویا بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں نیک بندے موجود ہوتے ہیں وہاں کی فضاؤں میں یہ برکتیں پیدا ہو جاتی ہے کہ دعائیں کی جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے. کیا بات. صحیح طرح قرآن فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. واہ. زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے دعا مانگی. اب آپ کی عمر مبارک ہے 120 سال. زوجہ مطہرہ مقدس آپ کی ان کی عمر ہو چکی 90 سال، جو کہ سن عیاس ہے. اس عمر میں عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. دیکھیں یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا نفیس نقطہ بیان فرمایا دیکھیے آپ چاہتے تو صرف اولاد مانگ سکتے تھے. آج بڑی راتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں، 18ویں شب ہے، عشر مغفرت جاری و ساری ہے. ہم دعا گو ہیں کہ جب اللہ کی اس پیاری بندی کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرمائے جلد از. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی. اچھا دعا مانگی، صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی. کیا بات. تو اس وقت جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ اولاد کے لیے دعا مانگیں نیک اولاد کے لیے. والدین اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، ان کہے اللہ سے نیک اولاد عطا فرما. اب ہوا کیا کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہاں پر؟ جہاں بی بی مریم کو بے موسم پھل دیا جا رہا ہے. اور قرآن ارشاد فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ، جب آپ نے دعا مانگ کے فارغ ہوئے اور کہا فہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. فنادتہ الملائکۃ، بس اسی وقت فرشتوں نے پکارا. فرشتوں نے اپنی طرف سے نہیں پکارا، اللہ نے انہیں اجازت دیا اور کہا اور کب وہو قائم یصلی فی المحراب، اس وقت اس حالت میں کہ جب آپ دعا مانگ ہی رہے تھے. اب آپ قبولیت کا اندازہ لگائیے قبلہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب اور طریقہ کتنا پیارا ہے. اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے جہاں پیارے ہوتے ہیں نا وہاں دورن دعائیں قبول ہوتی ہیں. واہ واہ. اور یہ ہمیں بتا دیا گیا. زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ عطا فرمائے گا. اب یہاں دو باتیں. پہلی بات یہ کہ زکریا علیہ السلام چاہتے تو خود بھی دعا مانگ سکتے تھے، صحیح. خود نبی ہیں، ہر دعا قبول ہے. لیکن آپ نے یہ وہاں کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ ولیوں کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگی جائے تو اللہ سے مانگا اللہ سے ہی جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب کے صدقے رمضان کی بابرکت ساتھ صدقے بے اولادوں کی سنی گودوں کو آباد فرمائے.